جب تک یہ سلسلہ کسی مسلمان کا قرآن اور سنت کے اوپر ایمان اور ایقان کامل نہیں ہوگا تو وہ جس قدر بھی باتیں کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، انابت اللہ کرتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، وہ ساری کی ساری اس کی غارت چلی جائیں گی کہ اگر وہ قرآن کریم یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر جب ہمیں یہ سب کچھ اسلام اور قرآن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مبارک ہستیوں کے ذریعے سے ملا ہے، ودیت ہوا ہے، یہ نعمت خداوندی عنایت الہی سے جس سے ہم بہرور ہو رہے ہیں، جن ذات قدسیہ کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام، یہ اسلام منتقل ہوا، تو ان کی ذات پر ہمارا ایمان پھر غیر متزلزل کا ہونا وہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ بجز اس کے ہمارے اسلام کی، ہمارے قرآن کی، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی بھی ایک رکن کی کوئی سند باقی نہیں رہے گی اگر صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے متعلق کسی بھی انسان کے دل میں ذرا برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے ایمان سے متعلق شبہ پیدا ہو جائے یا تشکیک پیدا ہو جائے تو انسان کا ایمان چلتا بنتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے متعلق ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ان شخصیات سے متعلق ہمارے لیے رہنما، رہبر، رول ماڈل، مثالی، قابل تقلید اور قابل نمونہ جو چیز ہے وہ دو چیزیں ہیں، یا رب تعالیٰ کا کلام حکیم قرآن مجید ہے یا پھر صاحب قرآن ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق جو کچھ کہہ دیں ہم اس کے اوپر آنکھ بند کر کے ایمان لے کے آئیں، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تاریخ کا کوئی گندا مورخ اور گندا کیڑا وہ صحابہ کرام سے متعلق مشاجرات صحابہ کو چھیڑے یا صحابہ و اہل بیت کے مابین عداوت کے قصے، کہانیاں من گڑت ابھی مخنف لوط بن یحییٰ کے ذریعے سے جو کہ واقع کربلا کے 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے، اس کی روایات کے ذریعے سے صحابہ و اہل بیت میں دوریاں